نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیمات پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد مشکوٰۃ شریف فصل اول ایمان کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے، بال نہایت سیاہ، اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس امر کا اعتراف کرے اور شہادت دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور پھر تو نماز کو ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تجھ کو زاد راہ میسر ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی پر یقین و ایمان رکھ۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، احسان یعنی نیکی کے متعلق کچھ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح یعنی یہ سمجھ کر کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے حضور میں حاضر ہے، اور ایسا نہ ہو یعنی اتنا حضور قلب نہ ہو تو اتنا ضروری ہو گویا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، قیامت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے متعلق میرا علم تم سے زیادہ نہیں، یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ پھر دریافت کیا، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک یا آقا کو جنے گی، یعنی کثرت سے بچے پیدا ہوں گے جو اپنی ماؤں کے مالک کو آقا بنیں گے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ برہنہ پا برہنہ جسم، مفلس و فقیر اور بکریاں چرانے والے لوگوں کو تو عالیشان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عمر، تو اس سائل کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ مسلم اور ابی ہریرہ سے جو حدیث منقول ہے اس میں چند الفاظ اختلاف ہے، یعنی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تو برہنہ پا برہنہ جسم بہروں اور گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ 5 باتوں کا علم صرف خدا ہی کو ہے، او کما قال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس امر کی گواہی دینا کہ خدا کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس امر کی گواہی دینا کہ خدا کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، ان سب میں سب سے بہتر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجہ کا ایمان کسی تکلیف و اذیت دینے والی چیز کا راستہ سے دور کرنا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری و مسلم متفق علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ و مامون رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہو جن سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مسلمانوں میں سب سے اچھا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں اس کو ایمان کا مزہ اور لطف حاصل ہوگا۔ وہ شخص جو خدا اور رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، وہ شخص جو بندہ سے صرف خدا کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے محبت کرے، وہ شخص جس کو خدا نے کفر کی تاریکی سے نکال کر اسلام کی نورانیت عطا فرمائی ہو، اور وہ پھر کفر کی طرف واپس جانا ایسا ہی برا جانتا ہو جیسا کہ اس امر کو برا سمجھتا ہے کہ اسے آگ کے اور ڈال دیا جائے۔ بخاری و مسلم متفق علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے خدا کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ رواہ مسلم او کما قال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ و برتر ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت میں سے جو شخص بھی، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، میری رسالت کی خبر کو سنے اور خدا کا پیغام میں لایا ہوں اس پر ایمان نہ لائے اور مر جائے، وہ یقیناً دوزخی ہے۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 شخصوں کو دوہرا اجر یا دگنا ثواب ملے گا۔ اس اہل کتاب کو جو اول اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس غلام کو جو کسی کی ملکیت میں ہو اور خدا کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کے حق کو بھی ادا کرتا رہے، اس شخص کو
جس کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس سے معاشرت بھی کرتا ہو اور اس کو ادب بھی سکھاتا ہو، پھر وہ اس کو اچھی طرح ادب سکھا کر اور اچھی تعلیم دے کر، یعنی علم دین سکھا کر آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری و مسلم او کما قال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑوں جب تک کہ وہ اس امر کا زبان اور دل سے اقرار نہ کر لیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور پھر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیں گے، اور صرف اسلام کا حق ان پہ رہے گا اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ بخاری و مسلم او کما قال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھائے، وہ مسلمان ہے اور وہ خدا اور خدا کے رسول کے عہد و امان میں ہے۔ بس خدا نے جس کو اپنی امان میں لے لیا ہے تم اس کے عہد کو نہ توڑو، یعنی اس شخص کو نہ ستاؤ کہ اس سے خدا کا عہد ٹوٹ جائے گا۔ بخاری شریف۔ وما علینا البلاغ او کما قال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھ کو کوئی ایسا عمل کام بتا دیجئے کہ میں اس کو کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ بنا، فرض نماز ادا کر، فرض زکوٰۃ کو ادا کر، اور ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ اعرابی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ تو اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم۔ جب یہ اعرابی چلا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنے کی عزت و مسرت حاصل کرنا چاہیے وہ اس شخص اعرابی کو دیکھ لے۔ بخاری و مسلم۔ وما علینا الا البلاغ او کما قال۔